السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے ملک کے ایک اور صوبے میں، ایک اور راجیہ میں ایسا قانون لایا جا رہا ہے جو کہ سراسر شریعت اسلامیہ سے ٹکراتا ہے، مذہب اسلام کے خلاف ہے، اور ایسے ہی اب یہ قانون دھیرے دھیرے پورے ملک میں حکومت اس کو نافذ کر دے گی۔ اس بات کا بہت بڑا خدشہ ہے۔ ناظرین، ہندوستان کی سیاست سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد اب آسام کی بی جے پی حکومت نے بھی یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC کی راہ ہموار کر لی ہے۔ آج 13 مئی 2026 بدھ کے روز ہیمنتا بسوا شرما کی کابینہ نے اس متنازع قانون کے نفاذ کو منظوری دے دی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ قانون واقعی سب کے لیے برابر ہے یا پھر اس کا رخ صرف ایک مخصوص کمیونٹی کی طرف ہے؟ آسام کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ 26 مئی 2026 کو نئی اسمبلی میں UCC بل پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ یہ ان کا انتخابی وعدہ تھا جسے وہ پورا کر رہے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس قانون کے دائرے سے قبائلی برادریوں کو مکمل طور پر باہر رکھا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ قانون یکساں ہے تو پھر یہ امتیاز کیوں؟ دوسری طرف اس قانون کے آتے ہی مسلمانوں کے مذہبی اور پرسنل لا پر خطرے کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ وراثت، شادی اور طلاق جیسے حساس معاملات، عدت جیسا معاملہ جو کہ اب تک شریعت اور پرسنل لا کے تحت تھے، اب سرکاری رجسٹریشن کے محتاج ہوں گے۔ مسلمانوں کے بڑے علماء کرام اور تنظیموں نے پہلے ہی اس کی سخت مخالفت کی ہے اور اسے مذہبی آزادی پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ یہ معاملہ پہلے ہی عدالت میں چیلنج کیا جا چکا ہے، جہاں آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت ملنے والی مذہبی آزادی کی دہائی دی جا رہی ہے۔ ناظرین، وزیر داخلہ امت شاہ نے الیکشن سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بی جے پی کی حکومت بنتے ہی آسام میں UCC آئے گا۔ آج آسام میں وہی ہو رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک جمہوری ملک میں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ اپنے قوانین پر عمل پیرا ہے، وہاں زبردستی کا یہ یکساں قانون سماجی تانے بانے کو نہیں بکھیر دے گا؟ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ محض قانون نہیں بلکہ مسلمانوں کی شناخت مٹانے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ اب آپ تھوڑا یہ سمجھیے، ایک مسلمان طلاق دیتا ہے تو اس عورت کو عدت کرنی پڑتی ہے۔ ایک مذہب اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے۔ شریعت میں وراثت کا الگ قانون ہے، یعنی لڑکی کا ایک اور لڑکے کے 2 حصے ہیں۔ اس قانون کے تحت لڑکا اور لڑکی کے حصے برابر ہوں گے۔ عدت کا کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایک شادی کر سکتے ہیں، باقی اور 3 نکاح اور نہیں کر سکتے، اور جن کے 2010 کے بعد شادی ہوئی ہے ان کو میرج سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا، اور بہت سے معاملات ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 26 مئی کو جب یہ بل اسمبلی میں آئے گا تو اپوزیشن اور مسلم تنظیموں کا احتجاج کیا رنگ لاتا ہے۔ کیا عدالت اس مداخلت پر روک لگائے گی یا پھر آسام بھی اتراکھنڈ اور گجرات کی راہ پر چل نکلے گا؟ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسا کہ یہ چھوٹے چھوٹے صوبوں میں اس کو نافذ کر کے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور پھر ایک ساتھ پورے ملک میں اس کو نافذ کر دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اور جیسے مخالفت ہو رہی ہے، ہمیشہ حق کی مخالفت ہوتی آئی ہے، ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن ایک بات یہ ہے، ہمارا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے اعمال پر آنا ہوگا، ہم اپنے اعمال پر ہوں گے تو انشاءاللہ سب کچھ درست ہو جائے گا۔ یقیناً کہیں نہ کہیں ہمارے ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ اس طرح سے ظالم حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، اور اس طرح سے یہ مذہب اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے جذبات کے خلاف اس طرح سے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے تمام حکمرانوں کو صحیح سمجھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔